سامعین، براہین احمدیہ حصہ چہارم کی آڈیو پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نفیس احمد عتیق صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، آواز نفیس احمد عتیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑ کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 30 سال کے بعد 1881 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1889 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے، آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا، اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع
یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت کے حالات میں براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا۔ اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے، جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169-170۔ سامعین کرام، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ایسی کتاب کی طباعت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان امراء اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں، لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 10 تا 12 پر حضرت مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء مع رقوم جن کی کل میزان 500 روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں، جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزراء کے بھی نام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے۔ تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو، مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ براہین احمدیہ ہر چہار حصے سے، روحانی خزائن جلد 1، ٹائٹل بار اول جلد 4، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت عمیم رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم بہی براہین الاحمدیہ ملقب بہی البراہین الاحمدیہ،
علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام محمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ فیوزہ نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ کیا خوب ہے یہ کتاب، سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کہ یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ۔ 1497 مطبع ریاض ہند امرتسر میں باہتمام کمترین محمد حسین مراد آبادی 1884 میں طبع ہوئی۔ فہرست مضامین براہین احمدیہ حصہ 4 حاشیہ۔ یہ فہرست طبع اول میں درج ہے اور اس کے صفحات موجودہ ایڈیشن کے حواشی پر درج ہیں۔ شمس صاحب۔ نمبر 1، کلام الہی کی ضرورت کے ثبوت میں اور اس بات میں کہ حقیقی اور کامل ایمان اور معرفت جس کو اپنی نجات کے لیے اس دنیا میں حاصل کرنا چاہیے بجز کلام الہی غیر ممکن ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سے خیالات برہمیوں اور فلسفیوں اور نیچریوں کا رد، صفحہ 289 سے 562 تک، حاشیہ نمبر 11 و نیز متن۔ نمبر 2، قرآن شریف کی ایک سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بے مثل دقائق و حقائق و خواص کا بیان، صفحہ 339 سے 527 تک۔ نمبر 3، قرآن شریف کی بعض دوسری آیات کا بیان کہ جو توحید الہی کے مضمون پر مشتمل ہے، صفحہ 347 سے صفحہ 562 تک، حاشیہ نمبر 11۔ نمبر 4، اس بات کا بیان کہ وید تعلیم توحید اور فصاحت بلاغت سے خالی ہے، اور وید کی بعض شرطیوں کا ذکر صفحہ 397 سے تا صفحہ 468، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ نمبر 5، وید کے عقائد باطلہ کا ذکر صفحہ 392 سے تا صفحہ 433، حاشیہ نمبر 11۔ نمبر 6، پنڈت دیانند اور ان کے لاجواب رہنے کا بیان اور ان سوالات کا ذکر جس میں وہ لاجواب رہے، اور ان کی وفات کی نسبت پیش گوئی کہ جو قبل از وقوع بعض عاریہ کو بتلائی گئی، صفحہ 531 تا 536، حاشیہ نمبر 11۔ نمبر 7، انجیل اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقابلہ، صفحہ 332 سے صفحہ 366 تک۔ نمبر 8، ان تمام پیش گوئیوں کا ذکر کہ جو بعض عاریوں کو بتلائی گئیں، صفحہ 468 تا صفحہ 514، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ نمبر 9، آئندہ پیش گوئیوں کا بیان، صفحہ 514 سے تا صفحہ 562، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ نمبر 10، مسیح سے کوئی معجزہ ظہور میں آنا یا ان کا کوئی پیش گوئی بتلانا ثابت نہیں، صفحہ 434 سے تا صفحہ 469 متن۔ نمبر 11، نجات حقیقی کیا چیز ہے اور کیوں کر مل سکتی ہے، صفحہ 293 سے تا صفحہ 306، حاشیہ در حاشیہ نمبر 2۔ مسلمانوں کی نازک حالت اور انگریزی گورنمنٹ۔ ترسم کے بکعبہ چو روی اے آرابی، کیں رہ کہ تو میں روی بترکستان است۔ نوٹ: غالباً سہو کتابت ہے، صحیح لفظ رسی ہے، یہ سعدی کا شعر ہے۔ سید عبدالحی۔
آج کل ہمارے دینی بھائیوں مسلمانوں نے دینی فرائض کے ادا کرنے اور اخوت اسلامی کے بجا لانے اور ہمدردی قومی کے پورا کرنے میں اس قدر سستی اور لاپرواہی اور غفلت کر رکھی ہے کہ کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان میں ہمدردی قومی اور دینی کا مادہ ہی نہیں رہا۔ اندرونی فسادوں اور انادوں اور اختلافوں نے قریب قریب ہلاکت کے ان کو پہنچا دیا ہے، اور افراد تفرید کی بے جا حرکات نے اصل مقصود سے ان کو بہت دور ڈال دیا ہے۔ جس نفسانی طرز سے ان کی باہمی خصومتیں برپا ہو رہی ہیں، اس سے نہ صرف یہی اندیشہ ہے کہ ان کا بے اصل کینہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا اور کیڑوں کی طرح باز کو باز کھائیں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنے استیصال کے موجب ہوں گے، بلکہ یہ بھی یقیناً خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دن ایسا ہی ان کا حال رہا تو ان کے ہاتھ سے سخت ضرر اسلام کو پہنچے گا، اور ان کے ذریعے سے بیرونی مفسد مخالف بہت سا موقع نکتہ چینی اور فساد انگیزی کا پائیں گے۔ آج کل کے بعض علماء پر ایک یہ بھی افسوس ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر اعتراض کرنے میں بڑی عجلت کرتے ہیں، اور قبل اس کے جو اپنے پاس علم صحیح قطعی موجود ہو اپنے بھائی پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کیوں کر تیار نہ ہو، بباعث غلبہ نفسانیت یہ بھی تو مد نظر ہوتا ہے کہ کسی طرح ایک مسلمان کو کہ جو مقابل پر نظر آ رہا ہے نابود کیا جائے، اور اس کو شکست اور ذلت اور رسوائی پہنچے اور ہماری فتح اور فضیلت ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات میں ان کو فضول جھگڑے کرنے پڑتے ہیں۔ خدا نے یکلخت ان سے عجز اور فروتنی اور حسن ظن اور محبت برادرانہ کو اٹھا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں سے اس مضمون کی بابت کہ جو حصہ سوم کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کے شکر کے بارے میں شامل ہے اعتراض کیا، اور بعض نے خطوط بھی بھیجے اور بعض نے سخت اور درست لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عملداری کو دوسری عملداریوں پر کیوں ترجیح دی، لیکن ظاہر ہے کہ جس سلطنت کو اپنی شائستگی اور حسن انتظام کے روح سے ترجیح ہو اس کو کیوں کر چھپا سکتے ہیں۔ خوبی با اعتبار اپنی ذاتی کیفیت کے خوبی ہی ہے، وہ کسی گورنمنٹ میں پائی جائے۔ الحکمت و ضالۃ المومن، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ہرگز یہ اصول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کر اس کا احسان اٹھاوے، اس کے ذل حمایت میں بامن و آسائش رہ کر اپنا رزق مقسوم کھاوے، اس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے، اسی پر اقرب کی طرح نیش چلاوے اور اس کے سلوک اور مروت کا ایک ذرہ شکر نہ بجا لاوے، بلکہ ہم کو ہمارے خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کے ذریعے سے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم نیکی کا معاوضہ بہت زیادہ نیکی کے ساتھ کریں اور منعم کا شکر بجا لاویں، اور جب کبھی ہم کو موقع ملے تو ایسی گورنمنٹ سے بدلی صدق کمال ہمدردی سے پیش آویں اور بطیب خاطر معروف اور واجب طور پر اطاعت اٹھاویں۔ تو اس عاجز نے جس قدر حصہ سوم کے پرچہ مشمولہ میں انگریزی گورنمنٹ کا شکر ادا کیا ہے، وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا، بلکہ قرآن شریف و احادیث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جس عاجز کے پیش نظر ہیں مجھ کو اس شکر ادا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو ہمارے بعض ناسمجھ بھائیوں کی یہ افراط ہے جس کو وہ اپنی کوتا اندیشی اور بخل فطرتی سے اسلام کا جز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے جفا کیش نوزرس طریق الشاق، عرضہ بدنام کنی چند نکو نامیرا۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی اپنے بعض بھائیوں کی افراد کا ذکر کیا ہے، ایسا ہی بعض ان میں سے تفرید کی مرض میں بھی مبتلا ہیں، اور دین سے کچھ غرض واسطہ ان کا نہیں رہا،
بلکہ ان کے خیالات کا تمام زور دنیا کی طرف لگ رہا ہے، مگر افسوس کہ دنیا بھی ان کو نہیں ملتی۔ خسرت دنیا والعاقبہ بن رہے ہیں، اور کیوں کر ملے؟ دین تو ہاتھ سے گیا، اور دنیا کمانے کے لیے جو لیاقتیں ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں کی، صرف شیخ چلی کی طرح دنیا کے خیالات دل میں بھرے ہیں، اور جس لکیر پر چلنے سے دنیا ملتی ہے اس پر قدم نہ رکھا اور اس کے مناسب حال اپنے تعین نہ بنایا، تو اب ان کا یہ حال ہے کہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ انگریز جو انہیں نیم واشی کہتے ہیں، یہ بھی ان کا احسان ہی سمجھیے، ورنہ اکثر مسلمان وحشیوں سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ نہ عقل رہی، نہ ہمت رہی، نہ غیرت رہی، نہ محبت رہی۔ فی الحقیقت یہ سچ ہے کہ جس قدر ان کے ہمسایوں آریوں کی نظر میں ایک ادنا حیوان گائے کی عزت اور توقیر ہے، ان کے دلوں میں اپنی قوم اور اپنے بھائیوں اور اپنے سچے دین کی مہمات کی اس قدر بھی عزت نہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اولوالعزم قوم آریہ گائے کی عزت قائم رکھنے کے لیے اس قدر کوششیں کر کے لکھوں کھا روپیہ جمع کر لیتے ہیں کہ مسلمان لوگ اللہ اور رسول کی عزت ظاہر کرنے کے لیے اس کا 1000واں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں کہیں اعانت دینی کا ذکر آیا تو وہیں عورتوں کی طرح اپنا منہ چھپا لیتے ہیں۔ اور آریہ قوم کی اولوالعزمی غور کرنے سے اور بھی زیادہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ گائے کی جان بچانے کے لیے کوشش کرنا حقیقت میں ان کے مذہب کی روح سے ایک ادنا کام ہے کہ جو مذہبی کتب سے ثابت نہیں، بلکہ ان کے محقق پنڈتوں کو خوب معلوم ہے کہ کسی وید میں گائے کا حرام ہونا نہیں پایا جاتا، بلکہ رگ وید کے پہلے حصے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وید کے زمانے میں گائے کا گوشت عام طور پر بازاروں میں بکتا تھا، اور آریہ لوگ بخوشی خاطر اس کو کھاتے تھے۔ اور حال میں جو ایک بڑے محقق یعنی آنریبل ماؤنٹ اسٹارٹ الفنسٹن صاحب بہادر، سابق گورنر بمبئی نے واقعات آریہ قوم میں ہندوؤں کے مستند پستکوں کی روح سے ایک کتاب بنائی ہے جس کا نام تاریخ ہندوستان ہے، جس کے صفحہ 89 میں منو کے مجموعے کی نسبت صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے تہواروں میں بیل کا گوشت کھانے کے لیے برہمنوں کو تاکید کی گئی ہے، یعنی اگر نہ کھاویں تو گناہ گار ہوں۔ اور ایسی ہی ایک اور کتاب انہی دنوں میں ایک پنڈت صاحب نے بمقام کلکتہ چھپوائی ہے، جس میں لکھا ہے کہ وید کے زمانے میں گائے کا کھانا ہندوؤں کے لیے دینی فرائض میں سے تھا، اور بڑے بڑے اور عمدہ عمدہ ٹکڑے برہمنوں کو کھانے کے لیے ملتے تھے۔ اور علی حاضر قیاس مہابھارت کے پرب 13ویں میں بھی صاف تصریح ہے کہ گوشت گائے کا نہ صرف حلال اور طیب بلکہ اس کا اپنے پتروں کے لیے برہمنوں کو کھلانا تمام جانوروں میں سے اولا اور بہتر ہے، اور اس کے کھانے سے پتر 10 ماہ تک سیر رہتے ہیں۔ غرض وید کے تمام رشیوں اور منو جی اور بیاس جی نے گوشت گائے کا استعمال کرنا فرائض دینی میں داخل کیا ہے اور موجب ثواب سمجھا ہے، اور اس جگہ ہمارا بیان بعض کی نظر میں ناقص رہ جاتا اگر ہم پنڈت دیانند صاحب کو کہ جو 30 اکتوبر 1883 میں اس جہان کو چھوڑ گئے رائے متفقہ بالا سے باہر رکھ لیتے، تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ پنڈت صاحب موصوف نے بھی کسی اپنی کتاب میں گائے کا حرام یا پلید ہونا نہیں لکھا، اور نہ وید کے روح سے اس کی حرمت اور ممانعت ذبح کو ثابت کیا، بلکہ بنظر ارزانی دودھ اور گھی کے اس رواج کی بنیاد بیان کی، اور بعض ضرورت کے موقعوں میں گاؤ کشی کو مناسب بھی سمجھا، جیسا کہ ان کی ستیارت پرکاش اور وید بھاش سے ظاہر ہے۔ اب اس تمام تقریر سے ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ آریہ لوگ اپنے وید مقدس اور اپنے بزرگ رشیوں اور بیاس جی اور منو جی کے قابل تعظیم فرمان اور اپنے محقق اور فاضل پنڈتوں کے قول سے کیوں خلاف ورزی اور انحراف کرتے ہیں،
بلکہ اس جگہ صرف یہ غرض ہے کہ آریہ قوم کیسی اولو العزم اور باہمت اور اتفاق کرنے والی قوم ہے کہ ایک ادنا بات پر بھی کہ جس کی مذہب کے روح سے کچھ بھی اصلیت نہیں پائی جاتی وہ اتفاق کر لیتے ہیں اور ہزار روپیہ چندہ ہاتھوں ہاتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اور جس قوم کا ناکارہ خیالات پر یہ اتفاق اور جوش ہے اس قوم کی عالی ہمتی اور دلی جوش کا مہمات عظیمہ پر خود اندازہ کر لینا چاہیے۔ پست ہمت مسلمانوں کو لازم ہے کہ جیتے ہی مر جائیں۔ اگر محبت خدا اور رسول کی نہیں تو اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ کیا خباثت کے کاموں میں اور نفس امارہ کی پیروی میں اور ناک کے بڑھانے کی نیت سے بے اندازہ مال ضائع کرنا اور اللہ اور رسول کی محبت میں اور ہمدردی کی راہ میں ایک دانہ ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ ہرگز اسلام نہیں، یہ ایک باطنی جزام ہے۔ یہی اعتبار ہے جو مسلمانوں پر عائد ہو رہا ہے۔ اکثر مسلمان امیروں نے مذہب کو ایک ایسی چیز سمجھ رکھا ہے کہ جس کی ہمدردی غریبوں پر ہی لازم ہے، اور دولت مند اس سے مستثنا ہے جنہیں اس بوجھ کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ اس عاجز کو اس تجربہ کا اسی کتاب کے چھپنے کے اثناء میں خوب موقع ملا کہ حالانکہ بخوبی مشتہر کیا گیا تھا کہ اب باعث بڑھ جانے ضخامت کے اصل قیمت کتاب کی 100 روپیہ ہی مناسب ہے کہ ذی مقدرت لوگ اس کی رعایت رکھیں، کیونکہ غریبوں کو یہ صرف 10 روپیہ میں دی جاتی ہے۔ سو جبر نقصان کا واجبات سے ہے، مگر بجز 7-8 آدمی کے سب غریبوں میں داخل ہو گئے۔ خوب جبر کیا۔ ہم نے جب کسی منی آرڈر کی تفتیش کی کہ یہ 5 روپیہ بوجہ قیمت کتاب کس کے آئے ہیں یا یہ 10 روپیہ کتاب کے مول میں کس نے بھیجے ہیں، تو اکثر یہی معلوم ہوا کہ فلاں نواب صاحب نے یا فلاں رئیس اعظم نے۔ ہاں، نواب اقبال الدولہ صاحب حیدرآباد نے اور ایک اور رئیس نے ضلع بلند شہر سے، جس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، ایک نسخے کی قیمت میں 100 روپیہ بھیجا ہے، اور ایک عہدیدار محمد افضل خان نام نے 110، اور نواب صاحب کوٹلہ مالیر نے 3 نسخے کی قیمت میں 100 روپیہ بھیجا، اور سردار عطر سنگھ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ نے، کہ جو ایک ہندو رئیس ہیں، اپنی عالی ہمتی اور فیاضی کی وجہ سے بطور اعانت 25 روپیہ بھیجے ہیں۔ سردار صاحب موصوف نے ہندو ہونے کی حالت میں اسلام سے ہمدردی ظاہر کی۔ بخیل اور ممسک مسلمانوں کو جو بڑے بڑے لقبوں اور ناموں سے بلائے جاتے ہیں اور قارون کی طرح بہت سا روپیہ دبائے بیٹھے ہیں، اس جگہ اپنی حالت کو سردار صاحب کے مقابلے پر دیکھ لینا چاہیے۔ اس حالت میں آریوں میں ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں کہ جو دوسری قوم کی بھی ہمدردی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی کم ہیں کہ جو اپنی ہی قوم سے ہمدردی کر سکیں۔ تو پھر کہو اس قوم کی ترقی کیوں کرو؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رات 12۔ دینی ہمدردی بجز مسلمانوں کے ہر ایک قوم کے امراء میں پائی جاتی ہے۔ ہاں، اسلامی امیروں میں ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جائیں گے کہ جن کو اپنے سچے اور پاک دین کا ایک ذرہ خیال ہو۔ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے، اس خاکسار نے ایک نواب صاحب کی خدمت میں کہ جو بہت پارسا طبع اور متقی اور فضائل علمیہ سے متصف اور قال اللہ اور قال رسول سے بدرجہ غایت خبر رکھتے ہیں، کتاب براہین احمدیہ کی اعانت کے لیے لکھا تھا۔ سو اگر نواب صاحب ممدوح اس کے جواب میں یہ لکھتے کہ ہماری رائے میں کتاب ایسی عمدہ نہیں جس کے لیے کچھ مدد کی جائے، تو کچھ جائے افسوس نہ تھا، مگر صاحب موصوف نے پہلے تو یہ لکھا کہ 15-20 کتابیں ضرور خریدیں گے، اور پھر دوبارہ یاد دہانی پر یہ جواب آیا کہ دینی مباحثات کی کتابوں کا خریدنا یا ان میں کچھ مدد دینا خلاف منشاء گورنمنٹ انگریزی ہے، اس لیے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ امید نہ رکھیں۔ سو ہم بھی نواب صاحب کو امید کا نہیں بناتے
بلکہ امیدگاہ خداوند کریم ہی ہے اور وہی کافی ہے۔ خدا کرے گورنمنٹ انگریزی نواب صاحب پر بہت راضی رہے، لیکن ہم بادب تمام عرض کرتے ہیں کہ ایسے ایسے خیالات میں گورنمنٹ کی حجف ملی ہے۔ گورنمنٹ انگریزی کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی قوم کو اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے سے روکے یا دینی کتابوں کی اعانت کرنے سے منع کرے۔ ہاں، اگر کوئی مضمون مخل امن یا مخالف انتظام سلطنت ہو تو اس میں گورنمنٹ مداخلت کرے گی، ورنہ اپنے اپنے مذہب کی ترقی کے لیے وسائل جائزہ کو استعمال میں لانا ہر یک قوم کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو جس قوم کا مذہب حقیقت میں سچا ہے اور نہایت کامل اور مضبوط دلائل سے اس کی حقیقت ثابت ہے، وہ قوم اگر نیک نیتی اور تواضع اور فروتنی سے خلق اللہ کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے دلائل حق کا شائع کرے تو عادل گورنمنٹ کیوں اس پر ناراض ہوگی؟ ہمارے اسلامی امراء کو اس بات سے بہت کم خبر ہے کہ گورنمنٹ کی عادلانہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ دلی انشراح سے آزادی کو قائم رکھے، اور خود ہم نے بچشم خود ایسے لائق اور نیک فطرت انگریز کئی دیکھے ہیں کہ جو مداہنہ اور منافقانہ سیرت کو پسند نہیں کرتے اور تقوی اور خدا ترسی اور یک رنگی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں تمام برکتیں یک رنگی اور خدا ترسی میں ہی ہے، جن کا عکس کبھی نہ کبھی حویش اور بیگانہ پر پڑ جاتا ہے، اور جس پر خدا راضی ہے آخر اس پر خلق اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ غرض نیک نیتی اور صالحانہ قدم سے دینی اور قومی ہمدردی میں مشغول ہونا، اور فی الحقیقت دنیا اور دین میں دلی جوش سے خلق اللہ کا خیر خواہ بننا ایک ایسی نیک صفت ہے کہ اس قسم کے لوگ کسی گورنمنٹ میں پائے جانا اس گورنمنٹ کا فخر ہے، اور اس زمین پر آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں جس میں ایسے لوگ پائے جائیں۔ لیکن سخت بد نصیب وہ گورنمنٹ ہے جس کے ماتحت سب منافق ہی ہوں، کہ جو گھر میں کچھ کہیں اور روبرو کچھ کہیں۔ تو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کا یک رنگی میں ترقی کرتے جانا اور گورنمنٹ کو ایک محسن دوست سمجھ کر بے تکلف اس کے ساتھ پیش آنا، یہی خوش قسمتی گورنمنٹ انگریزی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مربی حکام نہ صرف قول سے آزادی کا سبق ہم کو دیتے ہیں، بلکہ دینی امور میں خود آزادانہ افعال بجا لا کر اپنی فعلی نصیحت سے ہم کو آزادی پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بطور نذیر کے یہی کافی ہے کہ شاید 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے کہ جب ہمارے ملک کے نواب لیفٹیننٹ گورنر پنجاب سر چارلس ایچسن صاحب بہادر بٹالہ ضلع گرداسپورہ میں تشریف لائے تو انہوں نے گرجا گھر کی بنیاد رکھنے کے وقت نہایت سادگی اور بے تکلفی سے عیسائی مذہب سے اپنی ہمدردی ظاہر کر کے فرمایا کہ مجھ کو امید تھی کہ چند روز میں یہ ملک دینداری اور راست بازی میں بخوبی ترقی پائے گا، لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ترقی ہوئی، یعنی ابھی لوگ بکثرت عیسائی نہیں ہوئے، اور پاک گروہ کرسچنوں کا ہنوز قلیل المقدار ہے۔ تو بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پادری صاحبان کا کام بے فائدہ نہیں، اور ان کی محنت ہرگز ضائع نہیں، بلکہ خیر کے موافق دلوں میں اثر کرتی ہے، اور باطن میں بہت سے لوگوں کے دل تیار ہوتے جاتے ہیں۔ مثلاً 1 مہینے سے کم گزرا ہوگا کہ ایک معزز رئیس میرے پاس آیا اور مجھ سے 1 گھنٹہ تک دینی گفتگو کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کا دل کچھ تیاری چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دینی کتابیں بہت دیکھیں، لیکن میرے گناہوں کا بوجھ ٹلا نہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں نیک کام نہیں کر سکتا، مجھے بہت بے چینی ہے۔ میں نے جواب میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں اس کو اس لہو کی بابت سمجھایا جو سارے گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اور اس راست بازی کی بابت سمجھایا
کہ جو اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ مفت ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنسکرت میں انجیل دیکھی ہے اور ایک دو دفعہ یسوع مسیح سے دعا مانگی ہے، اور اب میں خوب انجیل کو دیکھوں گا اور زور زور سے عیسیٰ مسیح سے دعا مانگوں گا۔ یعنی مجھ کو آپ کے وعظ سے بڑی تاثیر ہوئی اور عیسائی مذہب کی کامل رغبت پیدا ہو گئی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر نے کس محنت سے ہندو رئیس کو اپنے مذہب کی طرف مائل کیا، اور اگرچہ ایسے ایسے رئیس اپنے مطلب نکالنے کے لیے حکام کے روبرو ایسی ایسی منافقانہ باتیں کیا کرتے ہیں تا حکام ان پر خوش ہو جائیں اور ان کو اپنا دینی بھائی بھی خیال کر لیں، لیکن اس تقریر سے مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ صاحب موصوف کی اس گفتگو سے گورنمنٹ انگریزی کی آزادی کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جب خود نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر اپنے خوش عقیدہ کا ہندوستان میں پھیلانا بدلی رغبت چاہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کبھی کبھی موقع پا کر تحریک بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں پر اپنے اپنے دین کی ہمدردی کرنے میں کیوں ناراض ہوں گے؟ اور حقیقت میں یک رنگی سے ہمدردی بجا لانا ایک نیک صفت ہے جس پر نفاق کی سیرت کو قربان کرنا چاہیے۔ اسی یک رنگی کے جوش سے بمبئی کے سابق گورنر سر رچرڈ ٹیمپل صاحب نے مسلمانوں کی نسبت ایک مضمون لکھا ہے، چنانچہ وہ ولایت کے ایک اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ نامی میں چھپ کر اردو اخباروں میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ مسلمان لوگ عیسائی نہیں ہوتے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کا مذہب ان ناممکن باتوں سے لبریز نہیں ہے جن میں ہندو مذہب ڈوبا ہوا ہے۔ ہندو مذہب اور بدھ مذہب کے قائل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ ہنسی ہنسی میں عام دلائل سے قائل کر کے ان کو مذہب سے گرایا جائے، لیکن اسلامی مذہب عقل کا مقابلہ بخوبی کرتا ہے اور دلائل سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ عیسائی لوگ آسانی سے دوسرے مذہبوں کے ناممکنات ظاہر کر کے ان کے پیروؤں کو مذہب سے ہٹا سکتے ہیں، مگر محمدیوں کے ساتھ ایسا کرنا ان کے لیے ٹیڑھی لکیر ہے۔ سو یہ یک رنگی مسلمان امیروں میں نہیں پائی جاتی کہ جائے کہ وہ اس مضمون پر غور کریں۔ خاکسار غلام احمد۔ بہرحال یہ مقولہ آپ کا اسی قسم کا ہے، جیسے تمام یہودی اب تک باصرار تمام کہتے ہیں کہ مسیح نے انجیل کو ہمارے نبیوں کی کتب مقدسہ سے چرا کر بنا لیا ہے، بلکہ ان کے علماء اور احبار تو کتابیں کھول کھول کر بتلاتے ہیں کہ اس جگہ سے فکرات چرائے گئے ہیں۔ اسی طرح دیانند پنڈت بھی اپنی تالیفات میں شور مچا رہا ہے کہ توریت ہمارے پستکوں سے کاٹ چھانٹ کر بنائی گئی ہے، اور اب تک ہون وغیرہ کی رسم وید کی طرح اس میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ بھی تو اقرار کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے اصول سے انجیلی تعلیم کو بہت کچھ مشابہت ہے، پس اس اقرار سے ہی آپ اپنے منہ سے ہندوؤں کے دعویٰ کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن قرآن شریف ایسا نہیں جس پر یہ الزامات عائد ہو سکیں یا کسی بد اندیش کا منصوبہ پیش جا سکے۔ آپ نے برا کیا کہ آفتاب پر تھوکنے کا ارادہ کیا، وہ تو حضرت الٹ کر آپ ہی کے منہ پر پڑے گا۔ متکلم صاحب، شاید آپ کی بے اصل لاف و گزاف سے غرض یہ ہے کہ تا آپ بعض سادہ لو عیسائیوں کو خوش کر دیں، ورنہ دانشمند عیسائی آپ کی اس بے مغز بات پر ہنسے گا کہ جس حالت میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ قرآن کہاں سے اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کے تمام حقائق دقائق کس کس کتاب یہود، نصارہ یا مجوس سے بطور صدقہ اخذ کیے گئے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایسے کام کے دکھانے سے جس کے کرنے سے تمام عیسائیوں کی عزت بحال رہے اور ان کا قدیمی داغ عاجز اور لاجواب رہنے کا آپ کی ہمت سے دھویا جائے؟ اور ان سب کے علاوہ
10,000 روپیہ ہاتھ لگے دستکش ہیں۔ اگر آپ کی ذات شریف میں ایسا ہنر حاصل ہے کہ جو حضرت مسیح کو بھی حاصل نہیں تھا، تو پھر یہ جوہر کس دن کے لیے چھپا رکھا ہے؟ جب آپ ایسے ہی لائق ہیں کہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا ماخذ بتلا سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بات ہی آسان ہے، اور آپ بڑی آسانی سے ان تمام حقائق اور دقائق اور براہین اور برکات فرقانیہ کا مقابلہ کر کے، کہ جو براہین احمدیہ میں اسی غرض کے لیے مندرج ہیں، اشتہار کا کل روپیہ لے سکتے ہیں۔ بالخصوص جب آپ کی تقریر کے ضمن میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ دنیا کی تکالیف میں سخت مبتلا ہیں اور آپ کو روپیے کی اشد ضرورت ہے، تو پھر اس صورت میں دنیا حاصل کرنے کی اس سے بہتر اور کیا تدبیر ہے کہ آپ سب کام چھوڑ چھاڑ کر یہی کام اختیار کریں اور قرآن شریف کے علوم الہیہ اور دقائق عقلیہ اور تاثیرات باطنیہ کا اپنی کتاب سے مقابلہ دکھلا کر روپیہ انعام کا وصول کریں۔ اس سے آپ کی بڑی ناموری ہو جاوے گی، اور جس میدان کے فتح کرنے سے حضرت مسیح قاصر رہے اور اپنی تعلیم ناقص کا آپ اقرار کر کے اس جہان سے سدھار گئے، وہ میدان گویا آپ کے ہاتھ سے فتح ہو جائے گا۔ گویا ایک صورت سے آپ عیسائیوں کی نظر میں مسیح سے بہتر ٹھہر جاویں گے کہ جس کتاب کو وہ مدت العمر ناقص سمجھتے رہے، آپ نے اس کا کمال ظاہر کر دکھایا۔ دنیا کے سخت محتاج ہو کر کیوں اس قدر روپیہ ناحق چھوڑتے ہیں؟ اور اگر اکیلے اس کام کو انجام دینا ممکن نہیں تو 2, 4 یا 10, 20 دوسرے پادری جو بیہودہ بازاروں اور دیہات میں گشت کرتے پھرتے ہیں شریک کر لیجئے، اور خدا کے ساتھ ذرا لڑ کر دکھائیے، ورنہ جو لوگ ہمارا مردانہ اشتہار پڑھ کر آپ لوگوں کی یہ زنانہ باتیں سنتے ہیں، اب ان لوگوں پر حضرات عیسائیوں کی دیانت اور خدا ترسی جیسی کہ ہے بخوبی کھل جائے گی۔ ایک اور عیسائی صاحب 25 مئی 1882 کے نور افشان میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کون کون سے علامات یا شرائط ہیں جن سے سچے اور جھوٹے نجات دہندہ میں تمیز کی جا سکے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خدا کی طرف سے سچا نجات دہندہ وہ شخص ہے جس کی مطابعت سے سچی نجات حاصل ہو، یعنی خدا نے اس کے واعظ میں یہ برکت رکھی ہو کہ کامل پیرو اس کا ظلمات نفسانیہ اور ادناس بشریہ سے نجات پا جائے، اور اس میں وہ انوار پیدا ہو جائیں جن کا پاک دلوں میں پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ ہاں، جب تک پیروی کنندہ کی مطابعت میں کسر ہو تب تک ظلمات نفسانیہ دور نہیں ہوں گے اور نہ انوار باطنیہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن یہ اس نبی مطبوع کا قصور نہیں، بلکہ خود وہ مدعی اتباع کا اعراض سوری یا مانوی کی آفت میں گرفتار ہے، اور اسی اعراض کی وجہ سے محروم اور محجوب ہے۔ یہی حقیقی علامت ہے جس سے انسان گزشتہ قصوں اور کہانیوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ خود طالب حق بن کر سچے ہادی اور حقیقی فیض رساں کو شناخت کر لیتا ہے، اور اس تقدس اور نور کو کہ جو کامل اور فیض رساں ہی کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے، نہ صرف اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے بلکہ اپنی استعداد کے موافق اس کا مزہ بھی چکھ لیتا ہے، اور نجات کو نہ صرف خیالی طور پر ایک ایسا امر قرار دیتا ہے کہ جو قیامت میں ظاہر ہوگا، بلکہ جہل اور ظلمت اور شک اور شبہ اور نفسانی جذبات کے عذاب سے نجات پا کر اور آسمانی نوروں سے منور ہو کر اسی عالم میں حقیقت نجات کو پا لیتا ہے۔ اب جب کہ سچے نجات دہندہ کی یہی علامت ٹھہری اور یہی طالب حق کا مقصود اعظم ہے کہ جو اس کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کے مذہب پکڑنے کی علت غائی ہے،
تو سمجھنا چاہیے کہ یہ علامت صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، اور انہی کے اتباع سے کہ جو قرآن شریف کے اتباع پر منحصر ہے باطنی نور اور محبت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف جو آن حضرت کے اتباع کا مدار علیہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی مطابقت سے اسی جہان میں آثار نجات کے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی کتاب ہے کہ جو دونوں طریق ظاہری اور باطنی کے ذریعے سے نفوس ناقصہ کو بمرتبہ تکمیل پہنچاتی ہے اور شکوک اور شبہات سے خلاصی بخشتی ہے۔ ظاہری طریق سے اس طرح پر کہ بیان اس کا ایسا جامع دقائق و حقائق ہے کہ جس قدر دنیا میں ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، جن میں مبتلا ہو کر صدہا جھوٹے فرقے پھیل رہے ہیں اور صدہا طرح کے خیالات باطلہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں جم رہے ہیں، سب کا رد معقولی طور پر اس میں موجود ہے، اور جو تعلیم حقہ اور کاملہ کی روشنی ظلمت موجودہ زمانہ کے لیے درکار ہے، وہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے، اور تمام امراض نفسانی کا علاج اس میں مندرج ہے، اور تمام معارف حقہ کا بیان اس میں بھرا ہوا ہے، اور کوئی دقیقہ علم الہی نہیں کہ جو آئندہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اور اس سے باہر رہ گیا ہو، اور باطنی طریق سے اس طور پر کہ اس کی کامل مطابقت دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندرونی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے، اور انوار قبولیت اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور عنایات الہیہ اس قدر اس پر احاطہ کر لیتی ہیں کہ جب وہ مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے تو کمال رحمت اور عطوفت سے خداوند کریم اس کا جواب دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اگر وہ 1000 مرتبہ ہی اپنی مشکلات اور ہجوم غموں کے وقت میں سوال کرے تو 1000 مرتبہ ہی اپنے مولا کریم کی طرف سے نہایت فصیح اور لذیذ اور متبرک کلام میں محبت آمیز جواب پاتا ہے، اور الہام الہی بارش کی طرح اس پر برستا ہے، اور وہ اپنے دل میں محبت الہیہ کو ایسا بھرا ہوا پاتا ہے جیسا ایک نہایت صاف شیشہ ایک لطیف عطر سے بھرا ہوتا ہے، اور انس اور شوق کی ایک ایسی پاک لذت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو اس کی سخت نفسانی زنجیروں کو توڑ کر اور اس دخانستان سے باہر نکال کر محبوب حقیقی کی ٹھنڈی اور دلارام ہوا سے اس کو ہر دم اور ہر لحظہ تازہ زندگی بخشتی رہتی ہے۔ پس وہ اپنی وفات سے پہلے ہی ان عنایات الہیہ کو بچشم خود دیکھ لیتا ہے، جن کے دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ مرنے کی امیدیں باندھتے ہیں، اور یہ سب نعمتیں کسی راہبانہ محنت اور ریاضت پر موقوف نہیں، بلکہ صرف قرآن شریف کے کامل اتباع سے دی جاتی ہیں، اور ہر یک طالب صادق ان کو پا سکتا ہے۔ ہاں، ان کے حصول میں خاتم الرسل اور فخر الرسل کی بدرجہ کامل محبت بھی شرط ہے، تب بات محبت نبی اللہ کے انسان ان نوروں میں سے بقدر استعداد خود حصہ پا لیتا ہے کہ جو کامل طور پر نبی اللہ کو دی گئی ہیں۔ پس طالب حق کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں کہ وہ کسی صاحب بصیرت اور معرفت کے ذریعے سے خود اس دین متین میں داخل ہو کر اور اتباع کلام الہی اور محبت رسول مقبول اختیار کر کے
ہمارے ان بیانات کی حقیقت کو بچشم خود دیکھ لے، اور اگر وہ اس غرض کے حصول کے لیے ہماری طرف بصدق کے دل رجوع کرے تو ہم خدا کے فضل اور کرم پر بھروسہ کر کے اس کو طریق اتباع بتلانے کو تیار ہیں، پر خدا کا فضل اور استعداد ذاتی درکار ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچی نجات سچی تندرستی کی مانند ہے، پر جیسی سچی تندرستی وہ ہے کہ جس میں تمام آثار تندرستی کے ظاہر ہوں اور کوئی عارضہ منافی اور مغائر تندرستی کا لاحق نہ ہو، اسی طرح سچی نجات بھی وہی ہے کہ جس میں حصول نجات کے آثار بھی پائے جائیں، کیونکہ جس چیز کا واقعی طور پر وجود متحقق ہو، اس وجود متحقق کے لیے آثار و علامات کا پائے جانا لازم پڑا ہوا ہے، اور بغیر تحقق کے وجود ان آثار و علامات کے وجود اس چیز کا متحقق نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ ہم بارہا لکھ چکے ہیں، تحقق نجات کے لیے یہ علامات خاصہ ہیں کہ انقطاع اللہ اور غلبہ حب الہی اس قدر کمال کے درجے تک پہنچ جائے کہ اس شخص کی محبت اور توجہ اور دعا سے بھی یہ امور دوسرے ذی استعداد لوگوں میں پیدا ہو سکیں، اور خود وہ اپنی ذاتی حالت میں ایسا منور الباطن ہو کہ اس کی برکات طالب حق کی نظر میں بدیہی الظہور ہوں، اور اس میں وہ تمام خصوصیات اور مخاطبات حضرت احدیت پائی جائیں کہ جو مقربین میں پائی جاتی ہیں۔ اس جگہ کوئی شخص نجومیوں اور جوتشیوں وغیرہ غیب گوئیوں کی پیش گوئیوں پر دھوکہ نہ کھاوے، اور بخوبی یاد رکھے کہ ان لوگوں کو اہل اللہ کے انوار اور برکات سے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے کہ قادرانہ پیش گوئیاں اور کریمانہ مواعید کہ جو حق محض ہیں اور جن میں سراسر فتح اور نصرت کی بشارتیں اور اقبال اور عزت کی خبریں بھری ہوئی ہیں، ان سے انسانی آلات کو کچھ بھی نسبت نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اہل اللہ کو ایسی فطرت بخشی ہے کہ ان کی نظر اور صحبت اور توجہ اور دعا اکسیر کا حکم رکھتی ہے، بشرطے کہ شخص مستفیض میں قابلیت موجود ہو، اور ایسے لوگ صرف پیش گوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے خزائن معرفت سے، اپنے توکل خارق عادت سے، اپنی کامل محبت سے، اپنے انقطاع تام سے، اپنے صدق اور ثبات سے، اپنے انس باللہ اور شوق اور ذوق سے، اور اپنے غلبہ خشوع اور خضوع سے، اور اپنے تزکیہ نفس سے، اور اپنی ترک محبت دنیا سے، اور اپنی کثیر الوجود برکتوں سے کہ جو بارش کی طرح برستی ہیں، اور اپنے معید من اللہ ہونے سے، اور اپنے بے مثل استقامت اور اعلیٰ درجے کی وفاداری اور لاسانی تقوی اور طہارت اور عظیم الشان ہمت اور انشراح صدر سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ اور پیش گوئیاں ان کا اصل منصب نہیں ہے، بلکہ وہ اس غرض سے ہے کہ تا وہ ان برکتوں کو جو ان پر اور ان کے متعلقین پر وارد ہونے کو ہیں قبل از وقوع بیان کر کے توجہ خاص حضرت احدیت پر یقین دلائیں، اور نیز وہ مخاطبات اور مکالمات جو حضرت احدیت کی طرف سے ان کو ہوتے ہیں، ان کی صحت اور من جانب اللہ ہونے پر ایک قطعی اور یقینی حجت پیش کریں۔ اور ایسے انسان جن کو یہ سب برکات قدسیہ بکثرت عطا ہوتی ہیں، ان کی نسبت خدا کی قدرت اور حکمت قدیمہ کے قانون میں یہی قرار پایا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سچے اور پاک عقائد ہوں اور جو سچے مذہب پر ثابت اور مستقیم ہوں۔
اور حضرت احدیت سے غائب درجے کا اتصال اور دنیا و ما فیہا سے غائب درجے کا انقطاع رکھتے ہیں، ایسے لوگ کبریت احمر کا حکم رکھتے ہیں اور ان کی فطرت کو ربانی انوار اور حقانی مذہب لازم ہے، اور ان کی ذات ستودہ صفات کو کہ جو جامع البرکات ہے، بدبخت نجومیوں اور جوتشیوں سے نسبت دینا کمال درجے کی کج فہمی اور غایت درجے کی بد نصیبی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے ذلیل جیفا خاروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے، بلکہ وہ آفتاب اور چاند کی طرح آسمانی نور ہیں، اور حکمت الہیہ کے قانون قدیم نے اسی غرض سے ان کو پیدا کیا ہے کہ تا دنیا میں آ کر دنیا کو منور کریں۔ یہ بات بتوجہ تمام یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے خدا نے امراض بدنی کے لیے بعض ادویہ پیدا کی ہیں اور عمدہ چیزیں جیسے تریاک وغیرہ انواع اقسام کے علام اسقام کے لیے دنیا میں موجود کی ہیں، اور ان ادویہ میں ابتدا سے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب کوئی بیمار بشرطے کہ اس کی بیماری درجہ شفا یابی سے تجاوز نہ کر گئی ہو، ان دواؤں کو برعایت پرہیز وغیرہ شرائط استعمال کرتا ہے، تو اس حکیم مطلق کی اسی پر عادت جاری ہے کہ اس بیمار کو حسب استعداد اور قابلیت کسی قدر صحت اور تندرستی سے حصہ بخشتا ہے یا بکلی شفا عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند کریم نے نفوس طیبہ ان مقربین میں بھی روز ازل سے یہ خاصیت ڈال رکھی ہے کہ ان کی توجہ اور دعا اور صحبت اور عقد ہمت بشرط قابلیت امراض روحانی کی دعا ہے، اور ان کے نفوس حضرت احدیت سے بذریعہ مکالمات و مخاطبات و مکاشفات انواع اقسام کے فیض پاتے رہتے ہیں، اور پھر وہ تمام فیوز خلق اللہ کی ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان اثر دکھلاتے ہیں۔ غرض اہل اللہ کا وجود خلق اللہ کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے، اور جس طرح اس جائے اسباب میں قانون قدرت حضرت عادیت کا یہی ہے کہ جو شخص پانی پیتا ہے وہی پیاس کی درد سے نجات پاتا ہے، اور جو شخص روٹی کھاتا ہے وہی بھوک کے دکھ سے خلاصی حاصل کرتا ہے، اسی طرح عادت الہیہ جاری ہے کہ امراض روحانی دور کرنے کے لیے انبیاء اور ان کے کامل تابعین کو ذریعہ اور وسیلہ ٹھہرا رکھا ہے۔ انہی کی صحبت میں دل تسلی پکڑتے ہیں اور بشریت کی آلائشیں رو بکم ہوتی ہیں، اور نفسانی ظلمتیں اٹھتی ہیں، اور محبت الہی کا شوق جوش مارتا ہے، اور آسمانی برکات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں، اور بغیر ان کے ہرگز یہ باتیں حاصل نہیں ہوتی۔ بس یہی باتیں ان کی شناخت کی علامات خاصہ ہیں۔ وتدبر ولا تغفل۔ بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 ختم شد۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 323 سے بقیہ حاشیہ نمبر 11 شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ براہین احمدیہ حصہ سوم صفحہ 310 کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اعلان عذر و اطلاع کے نام سے شائع فرمایا۔ اس کے بعد براہین احمدیہ حصہ چہارم شروع ہو جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی نازک حالت اور انگریزی گورنمنٹ کے نام سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ اس طرح یہ صفحہ 310 سے مضمون صفحہ 323 پر آ جاتا ہے۔ بقیہ حاشیہ نمبر 11 اسی تسلسل میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر عقل کو اس راہ کا رفیق میسر نہ آوے جس راہ پر وہ چلنا چاہتی ہے، تو تب
مرتبہ یقین کامل تک بلا شبہ نہیں پہنچتی، بلکہ غایت کار ظن غالب تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب راہ مقصود کا رفیق میسر آ جائے تو بلا ریب وہ اس کو مرتبہ کامل یقین تک پہنچا دیتا ہے، ایسا کہ پھر ذرا شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور ایسے امر ثابت شدہ پر شک کرنا ان سودائیوں اور وہمیوں اور سوفسطائیوں کا کام ہے جن کے دل اصل فطرت سے ایسے مقلوب الوہم ہیں کہ کسی صداقت پر بظن غالب اعتقاد کرنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، اور ہمیشہ شکوک اور شبہات میں ڈوبے رہتے ہیں، اور گو روشنی کیسی ہی اپنے کمال کو پہنچ جائے مگر ان کی جبلی کور باطنی کہ جو خفاش کی طرح ان کی پیدائش کو لازم ذاتی ہے کچھ رو بکمی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ خدا کے وجود میں بھی ہمیشہ ان کو دبدہ ہی رہتی ہے۔ بس ایسے اندھوں کی بیماری حقیقت میں لا علاج ہے، ورنہ جس شخص کو ایک ذرہ سی بصیرت بھی حاصل ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب سلسلہ تحقیق اور تدقیق کا اس حد تک پہنچ جائے کہ حقیقت واقعی بکلی منکشف ہو جائے اور چاروں طرف سے دلائل واضحہ اور شواہد قاطعہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نکل آویں تو امر تنقیح اور تفتیش کا وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور طالب حق کو اسی جگہ مضبوطی سے قدم مارنا پڑتا ہے، اور انسان کو بجز ماننے اس کے کچھ بن نہیں پڑتا۔ اور خود ظاہر ہے کہ جب مکمل ثبوت ہاتھ میں آ گیا اور ہر ایک گوشہ امر مبہوث عنہ کا صبح صادق کی طرح کھل گیا اور حق الامر کا چہرہ بکمال صفائی نمودار ہو گیا، تو پھر کیوں دانش مند اور صحیح الحواس انسان اس میں شک کرے، اور کیا وجہ کہ سلیم العقل انسان کا دل پھر بھی اس پر تسلی نہ پکڑے؟ ہاں، جب تک امکان غلطی باقی ہے اور بصفائی تمام انکشاف نہیں ہوا تب تک غور اور فکر کا گھوڑا آگے سے آگے دوڑ سکتا ہے، اور نظر ثانی در نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ نہ یہ کہ ثابت شدہ صداقت میں بھی وہمیوں کی طرح شک کر کے بیہودہ وساوس میں پڑتے جائیں، اس کا نام خیالات کی ترقی نہیں، یہ تو مادہ سودا کی ترقی ہے۔ جس شخص پر ایک امر کے جواز یا عدم جواز کی نسبت حال واقعی ازر من الشمس ہو گیا تو پھر کیا وہ مدہوش یا دیوانہ ہے کہ باوصف اس انکشاف تام کے پھر بھی اپنے دل میں یہ سوال کرے کہ شاید جس امر کو میں ناجائز سمجھتا ہوں وہ جائز ہی ہو، یا جس کو میں جائز قرار دیتا ہوں وہ حقیقت میں ناجائز ہو۔ البتہ ایسے سوالات اس وقت پیش آ سکتے تھے، ایسے وساوس اس حالت میں دلوں میں اٹھ سکتے تھے کہ جب سارا مدار قیاسات عقلیہ پر ہوتا اور عقل انسانی برہمو سماج والوں کی عقل کی طرح اپنے دوسرے رفیق کے اتفاق اور اشتمال سے محروم اور بے نصیب ہوتی، لیکن الہام حقیقی کے تابعین کی عقل ایسی غریب اور بے کس نہیں، بلکہ اس کا ممد و معاون خدا کا کلام کامل ہے جو سلسلہ تحقیقات کو اپنے مرکز اصلی تک پہنچاتا ہے، اور وہ مرتبہ یقین اور معرفت کا بخشتا ہے کہ جس کے آگے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ ایک طرف تو دلائل عقلیہ کو باستیفا بیان کرتا ہے اور دوسری طرف خود وہ بے مثل و مانند ہونے کی وجہ سے خدا اور اس کی ہدایتوں پر یقین لانے کے لیے حجت قاطعہ ہے۔ سو اس دوہرے ثبوت سے جس قدر طالب حق کو مرتبہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے، اس مرتبے کا قدر وہی شخص جانتا ہے
کہ جو سچے دل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے، اور وہی اس کو چاہتا ہے کہ جو روح کی سچائی سے خدا کا طالب ہے۔ لیکن برہمو سماج والے، جن کا یہ اصول ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسا کوئی انسان نہیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، کیوں کر اس مرتبہ یقین تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب تک اس شیطانی اصول سے توبہ کر کے یقینی راہ کے طالب نہ ہوں، کیونکہ جس حالت میں اب تک برہمو سماج والوں کو خود با اقرار ان کے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی، اور نہ انہوں نے آپ بنائی کہ جو ایسے مسائل کا مجموعہ ہو کہ جو غلطی سے خالی ہوں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب تک ایمان ان کا ورطۂ شبہات میں ڈوبتا پھرتا ہے، اور یہ اصول ان کا صاف دلالت کرتا ہے کہ ان کو خدا شناسی کے مسائل میں سے کسی مسئلے پر یقین حاصل نہیں، اور ان کے نزدیک یہ بات محالات میں سے ہے کہ کوئی کتاب علم دین میں صحیح مسائل کا مجموعہ ہو، بلکہ انہوں نے تو اعلانیہ یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ گو کوئی کتاب ایسی ہو کہ جو سراسر خدا کی ہستی کی قائل اور اس کو واحد لا شریک اور قادر اور خالق اور عالم الغیب اور حکیم اور رحمان اور دوسری صفات کاملہ سے یاد کرتی ہو، اور حدوث اور فنا اور تغیر اور تبدل اور شرکت غیر وغیرہ امور ناقصہ سے پاک اور برتر سمجھتی ہو، مگر تب بھی وہ کتاب ان کے نزدیک غلطی کے امکان سے خالی نہیں، اور اس لائق نہیں کہ جو اس پر یقین کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن شریف سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ ان کے دین و ایمان کا انہی کے اقرار سے یہ خلاصہ نکلا کہ ان کے نزدیک خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور قادریت بھی امکان غلطی سے خالی نہیں۔ غرض جبکہ انہوں نے آپ ہی اقرار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی صحت ان کے نزدیک یقینی ہو، تو اس سے صاف کھل گیا کہ ان کے مذہب کی بنیاد سراسر ظنیات پر ہے، اور ایمان ان کا مراتب یقینیہ سے بکلی دور و مہجور ہے۔ بس یہ وہی بات ہے جس کو ہم بارہا اسی حاشیے میں لکھ چکے ہیں کہ مجرد عقلی تقریروں سے علم الہیات میں کامل تسلی اور تشفی ممکن نہیں۔ اس صورت میں ہمارا اور برہمو لوگوں کا اس بات پر تو اتفاق ہو چکا کہ مجرد عقل کی رہبری سے کوئی انسان یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا، اور مابہ نزا فقط یہی امر تھا کہ کیا خدا نے برہمو لوگوں کی رائے کے موافق انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ باوجود جوش طلب یقین کامل اور حق محض کے جو اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے، پھر بھی اپنی اس فطرتی مراد سے ناکام اور بے نصیب رہے، اور صرف ایسے خیالوں تک اس کا علم محدود رہے کہ جو امکان غلطی سے خالی نہیں، یا خدا نے اس کی معرفت کامل اور پوری کامیابی کے لیے کوئی سبیل بھی مقرر کر رکھا ہے، اور کوئی ایسی کتاب بھی عطا فرمائی ہے کہ جو اس اصول متذکرہ بالا سے باہر ہو کہ جس میں امکان غلطی کا قاعدہ کلیہ کر رکھا ہے۔ سو الحمدللہ والمنہ، ایسی کتاب کا خدا کی طرف سے نازل ہونا براہین قطعیہ سے ہم پر ثابت ہو گیا ہے، اور ہم بذریعہ کتاب ممدوح کے اس ہلاکت کے ورطہ سے باہر نکل آئے ہیں جس میں برہمو لوگ مردہ کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب وہی عالی شان اور مقدس کتاب ہے جس کا نام فرقان ہے، جو حق
اور باطل میں فرق بین دکھلاتی ہے اور ہر ایک قسم کی غلطیوں سے مبرہ ہے، جس کی پہلی صفت یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، البقرہ 3۔ اسی نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ خدا حق کے طالبوں کو مراتب یقینیہ سے محروم رکھ کر ہلاک کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس رحیم و کریم نے ایسا اپنے ضعیف اور ناقص بندوں پر احسان کیا ہے کہ جس کام کو عقل ناقص انسان کی نہیں کر سکتی تھی، اس نے وہ کام آپ کر دکھایا ہے، اور جس درخت بلند تک بشر کا کوتا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس کے پھلوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے نیچے گرایا ہے، اور حق کے طالبوں کو اور سچائی کے بھوکے اور پیاسوں کو یقین کامل اور قطعی کا سامان عطا کر دیا ہے، اور جو دینی صداقتوں کے ہزارہ دقائق ذرات کی طرح روحانی آسمان کی دور دراز فضاؤں میں منتشر تھے، اور جو زندگی کا پانی شبنم کی طرح متفرق طور پر انسانی سرشت کے ظلمات میں اور اس کی عمیق در عمیق استعدادات میں مخفی اور محتجب تھا، جس کو بمنصہ ظہور لانا اور ناپیدا کنار فضاؤں سے ایک جگہ اکٹھا کرنا انسانی عقل کی طاقتوں سے باہر تھا، اور بشر کی ضعیف قوتوں کے پاس کوئی ایسا باریک اور غیب نما آلہ نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انسان ان ادق اور پوشیدہ ذرات حقیقت کو، کہ جن کو باستیفا دیکھنے کے لیے بصارت وفا نہیں کرتی تھی اور جمع کرنے کے لیے عمر فرصت نہیں دیتی تھی، آسانی سے دریافت اور حاصل کر لیتا۔ ان سب لطائف حکمت و دقائق معرفت کو اس کامل کتاب نے بلا تفاوت و بلا نقصان و بلا سہو و بلا نسیان خدائی کی قدرت اور قوت سے اور ربانیت کی طاقت اور حکومت سے ہمارے سامنے لا رکھا ہے، تاہم اس پانی کو پی کر بچ جائیں اور موت کے گڑھے میں نہ پڑیں۔ اور پھر کمال یہ کہ اس جامعیت سے اکٹھا کیا ہے کہ کوئی دقیقہ دقائق صداقت سے اور کوئی لطیفہ لطائف حکمت سے باہر نہیں رہا، اور نہ کوئی ایسا امر داخل ہوا کہ جو کسی صداقت کے مبائن اور منافی ہو۔ چنانچہ ہم نے منکرین کو ملزم اور رسوا کرنے کے لیے جا بجا بصراحت لکھ دیا ہے اور بآواز بلند سنا دیا ہے کہ اگر کوئی برہمو قرآن شریف کے کسی بیان کو خلاف صداقت سمجھتا ہے یا کسی صداقت سے خالی خیال کرتا ہے تو اپنا اعتراض پیش کرے۔ ہم خدا کے فضل اور کرم سے اس کے وہم کو ایسا دور کر دیں گے کہ جس بات کو وہ اپنے خیال باطل میں ایک عیب سمجھتا تھا، اس کا ہنر ہونا اس پر آشکارا ہو جائے گا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ مجرد عقلی خیالوں میں صرف اتنا ہی نقص نہیں کہ وہ مراتب یقینیہ سے قاصر ہیں اور دقائق الہیات کے مجموعہ پر قابض نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک یہ بھی نقص ہے کہ مجرد عقلی تقریریں دلوں پر اثر کرنے میں بھی بغایت درجہ کمزور و بے جان ہیں، اور کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کلام کا دل پر کارگر ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس کلام کی سچائی سامع کے ذہن میں ایسی متحقق ہو کہ جس میں ایک ذرا شک کرنے کی گنجائش نہ ہو، اور دلی یقین سے یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ جس واقعہ کی مجھ کو خبر دی گئی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں، اور ابھی ظاہر ہو چکا ہے کہ مجرد عقل یقین کامل تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ بس اس صورت میں یہ بات بدیہی ہے کہ وہ آثار
کہ یقین کامل پر مترتب ہوتے ہیں، اور وہ تاثیریں کہ جو یقینی کلام دلوں پر کرتی ہے وہ مجرد عقل سے ہرگز متوقع نہیں، اور اس کا ثبوت روزمرہ تجربے سے ظاہر ہے۔ مثلا ایک شخص ایک دور دراز ولایت کا سیر کر کے آتا ہے تو جب اپنے وطن میں پہنچتا ہے تو ہر یک خویش و بیگانہ اس ولایت کی خبریں اس سے دریافت کرتا ہے، اور اس کی چشم دید خبریں بشرطے کہ وہ دروغ گوئی کی عادت سے متہم نہ ہو دلوں پر بہت اثر کرتی ہیں، اور بغیر کسی تردد اور شک کے فی الواقعہ راست اور صحیح سمجھی جاتی ہیں، بالخصوص جب ایسا مخبر ہو کہ لوگوں کی نظر میں ایک بزرگوار اور صالح آدمی ہو۔ اس قدر تاثیر اس کی کلام میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اول اس کو ایک شریف اور راست باز تسلیم کر کے پھر اس کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ وہ جو ان ملکوں کے واقعات بیان کرتا ہے ان کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو خبریں بتلاتا ہے وہ سب اس کا چشم دید ماجرا ہے۔ بس اسی باعث سے اس کی باتوں کا دلوں پر سخت اثر واقع ہوتا ہے، اور اس کے بیانات طبیعتوں میں ایسے جم جاتے ہیں کہ گویا ان واقعات کی تصویر نظر کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات جب وہ اپنے سفر کی ایک رکت آمیز حکایت سناتا ہے یا کسی قوم کا درد انگیز قصہ بیان کرتا ہے تو سنتے ہی وہ بات سامعین کے دل کو ایسا پکڑ لیتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور ان کی ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا وہ موقع پر موجود ہیں اور اس واقعہ کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے گھر کی چار دیوار سے کبھی باہر نہیں نکلا، نہ اس ملک میں کبھی گیا اور نہ دیکھنے والوں سے کبھی اس کا حال سنا، اگر وہ اٹھ کر صرف اپنی اٹکل سے اس ملک کی خبریں بیان کرنے لگے تو اس کی بک بک سے خاک بھی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ کیا تو پاگل اور دیوانہ ہے کہ ایسی باتیں بیان کرنے لگا کہ جو تیرے معائنہ اور تجربہ سے باہر ہیں اور تیرے ناقص علم سے بلند تر ہیں۔ اور اس پر ایسا ہی کہتے ہیں کہ جیسا ایک بزرگ نے کسی احمق کا قصہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ گیہوں کی روٹی کی بہت سی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اور جب پوچھا گیا کہ کیا تو نے بھی کبھی کھائی ہے، اس نے جواب دیا کہ میں نے کھائی تو کبھی نہیں، پر میرے دادا جی بات کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے کسی کو کھاتے دیکھا ہے۔ غرض جب تک کوئی سامعین کی نظر میں کسی واقعہ پر بکلی محیط نہ ہو تب تک بجائے اس کے کہ اس کا کلام دلوں پر کچھ اثر کرے، خواہ نخواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرانے کا موجب ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجرد عقل مندوں کی خوش تقریروں نے کسی کو عالم آخرت کی طرف یقینی طور پر متوجہ نہیں کیا، اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جیسا یہ لوگ صرف اٹکل سے باتیں کرتے ہیں، علی ھذا القیاس ہم بھی ان کی رائے کے مخالف اٹکلیں دوڑا سکتے ہیں۔ نہ انہوں نے موقع پر جا کر اصل حقیقت کو دیکھا، نہ ہم نے۔ اسی باعث سے جب ایک طرف بعض عقل مندوں نے خدا کی ہستی پر رائے ظاہر کرنی شروع کی تو دوسرے عقل مندوں نے ان کے مخالف ہو کر دہریہ مذہب کی تائید میں کتابیں تصنیف کیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان عاقلوں کا فرقہ کہ جو خدا کی ہستی کے کسی قدر قائل تھے وہ بھی دہریہ پن کی رگ سے کبھی خالی نہیں ہوا اور نہ اب خالی ہے۔ انہی برہمو لوگوں کو دیکھو، کب وہ خدا کو کامل صفتوں سے متصف سمجھتے ہیں، کب ان کو اقرار ہے کہ خدا گونگا نہیں بلکہ اس میں حقیقی طور پر صفت تکلم بھی ہے جیسی ایک جیتے جاگتے میں ہونی چاہیے۔
کب وہ اس کو حقانی طور پر پورا مدبر اور رزاق سمجھتے ہیں؟ کب ان کو اس بات پر ایمان ہے کہ حقیقت میں خدا حی و قیوم ہے اور اپنی آوازیں صادق دلوں تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ وہ تو اس کے وجود کو ایک موہومی اور مردہ سا خیال کرتے ہیں کہ جس کو عقل انسانی صرف اپنے ہی تصورات سے ایک فرضی طور پر ٹھہرا لیتی ہے، اور اس طرف سے زندوں کی طرح کبھی آواز نہیں آتی، گویا وہ خدا نہیں، ایک بت ہی ہے کہ جو کسی گوشے میں پڑا ہے۔ میں متعجب ہوں کہ ایسے کچے اور ضعیف خیالات سے کیوں کر یہ لوگ خوش ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایسی خود تراشیدہ باتوں سے کن ثمرات کی توقع ہے؟ کیوں سچے طالبوں کی طرح اس خدا کو نہیں ڈھونڈتے کہ جو قادر و توانا اور جیتا جاگتا ہے اور اپنے وجود پر آپ اطلاع دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور انی ان اللہ کی آواز سے مردوں کو ایک دم میں زندہ کر سکتا ہے؟ جب یہ لوگ خود جانتے ہیں کہ عقل کی روشنی دودھ آمیز ہے، تو پھر کامل روشنی کے کیوں خواہاں نہیں ہوتے؟ عجب احمق ہیں کہ اپنے مریض ہونے کے تو قائل ہیں اور علاج کا کچھ فکر نہیں۔ ہائے افسوس، کیوں ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں تا وہ حق الامر کو دیکھ لیں؟ کیوں ان کے کانوں پر سے پردہ نہیں اٹھتا تا وہ حقانی آواز کو سن لیں؟ کیوں ان کے دل ایسے کجرو اور ان کی سمجھیں ایسی الٹی ہو گئیں کہ جو اعتراض حقیقت میں انہی پر وارد ہوتا تھا وہ الہام حقیقی کے تابعین پر کرنے لگے؟ کیا ابھی تک ہم نے ان کو یہ ثابت کر کے نہیں دکھلایا کہ وہ معرفت الہی میں نہایت ناقص اور خطرے کی حالت میں ہیں؟ کیا ہم نے ابھی تک ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ معرفت تامہ و کاملہ صرف قرآن شریف کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے بس؟ پھر جب کہ ہر یک طور سے انہی کا جھوٹا اور غلطی پر ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو پھر یہ کیسی ایمانداری اور دیانت شیاری ہے کہ اپنے گھر کے ماتم سے بے خبر رہ کر اہل اسلام کو بیمار قرار دیتے ہیں اور خبث اور شر کی باتیں منہ پر لاتے ہیں جن سے یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ ان کو راست روی سے کچھ بھی غرض اور تعلق نہیں، اور یہ باتیں ان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حسد اور تعصب کا بدبودار خوان ہے۔ اسی وہم کا ضمیمہ برہمو سماج والوں کا ایک اور وہم بھی ہے کہ الہام ایک قید ہے اور ہم ہر یک قید سے آزاد ہیں، یعنی ہم اچھے ہیں کیونکہ آزاد قیدی سے اچھا ہوتا ہے۔ ہم اس نکتہ چینی کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ بلا شبہ الہام ایک قید ہے، مگر ایسی قید ہے کہ جس کے بغیر سچی آزادی حاصل ہونا ممکن نہیں، کیونکہ سچی آزادی وہ ہے کہ انسان کو ہر یک نوع کی غلطی اور شکوک اور شبہات سے نجات ہو کر مرتبہ یقین کامل کا حاصل ہو جائے اور اپنے مولا کریم کو اسی دنیا میں دیکھ لے۔ تو جیسا کہ ہم اسی حاشیے میں ثابت کر چکے ہیں کہ حقیقی آزادی دنیا میں کامل اور خدا دوست مسلمانوں کو بذریعہ قرآن شریف حاصل ہے، اور بجز ان کے کسی برہمو وغیرہ کو حاصل نہیں۔ ہاں، ایک وجہ سے برہمو سماج والوں کا نام بھی آزاد اور بے قید ہو سکتا ہے، اور اسی خیال سے ہم نے بھی بعض مقامات اس کتاب میں ان کا نام آزاد مشرب رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بعض رند ولند شراب پی کر یا ایک پیالہ بھنگ کا چڑھا کر یا چرس وغیرہ منشی چیزوں کا دم لگا کر ہر یک قسم کی شرم و حیا و حفظ مراتب و پابندی سے بلکہ خدا سے بھی آزاد بن بیٹھے ہیں، اور جس قسم کا دل میں بخار اٹھتا ہے بول اٹھتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں بک پڑتے ہیں،
انہی کے مطابق بعض برہمو صاحبوں نے ہم پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت میں وہ ویسے ہی آزاد ہیں، اور در حقیقت انہوں نے بے قید اور آزاد ہو کر اس دنیا کا آرام تو خاطر خواہ حاصل کر لیا کہ سب حلال و حرام اپنی زبان پر ہی آ گیا، اور دینی احکام کی کنجی اپنے ہی ہاتھ میں ہو گئی۔ اب نفس امارہ کے مشورے سے جس دروازے کو چاہیں کھول دیں اور جس کو چاہیں بند کر دیں۔ آپ ہی کرم دھرم کے بانی جو ہوئے، لیکن ان آزادیوں کا مزہ اس دن چکھیں گے جس دن خدائے تعالیٰ کے حضور میں اپنی بے ایمانیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی وہم کا ضمیمہ برہمو سماج والوں کا ایک اور مقولہ ہے کہ گویا انہوں نے اپنے اسی قامت ناساز کو ایک دوسرے لباس میں ظاہر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الہام کا تابع ہونا ایک حرکت خلاف وضع استقامت اور مبائن طریق فطرت ہے، کیونکہ ہر یک امر کی حقیقت پر مطلع ہونے کے لیے صاف اور سیدھا راستہ کہ جس کو ہر یک انسان کا نفس ناطقہ بمقتضائے اپنی فطرت کے چاہتا ہے، یہی ہے کہ عقلی دلائل سے اس حقیقت کو کھولا جائے۔ جیسے مثلاً فعل سرقہ کے کبھی ہونے کے لیے حقیقی وجہ جس پر روحانی اطمینان موقوف ہے یہی ہے کہ وہ ایک ظلم اور تعدی ہے کہ عند العقل نامناسب اور ناجائز ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جو کسی الہامی کتاب نے اس کا مرتکب ہونا گناہ لکھا ہے، یا مثلاً سم الفار جو ایک زہر ہے، اس کے کھانے کی ممانعت حقیقی طور پر اسی بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ قاتل اور مہلک ہے، نہ اس بنا پر کہ خدا کے کلام میں اس کے عقل و شرف سے نہیں وارد ہے۔ بس ثابت ہے کہ واقعی اور حقیقی سچائی کی رہنما صرف عقل ہے، نہ الہام۔ لیکن ان حضرات کو ابھی تک یہ خبر بھی نہیں کہ اس وہم کا تو اسی وقت کلا کما ہو گیا کہ جب مضبوط اور قوی دلائل سے ان کی عقل کا خام اور ناتمام ہونا بپایہ ثبوت پہنچ گیا۔ کیا یہ عقل مندی ہے کہ جس وسوسے کو دلائل قویہ کے پرزور لشکر نے پیس ڈالا ہے، اسی مردہ خیال کو بے شرم آدمی کی طرح بار بار پیش کیا جائے؟ افسوس افسوس! ارے بابا، کیا تم بارہا سن نہیں چکے کہ گو حقائق اشیاء عقلی دلائل سے کسی قدر منکشف ہوتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں کہ تمام مراتب یقین کا استکمال عقل ہی پر موقوف ہے۔ آپ تو اپنی ہی مثال پیش کردہ سے ملزم ہو سکتے ہیں، کیونکہ سم الفار کا قاتل اور مہلک ہونا مجرد عقل کے ذریعے سے بپایہ ثبوت نہیں پہنچا، بلکہ یقینی طور پر یہ خاصیت اس کی تب معلوم ہوئی جب عقل نے تجربہ صحیحہ کو اپنا رفیق بنا کر سم الفار کی خاصیت مخفیہ کو مشاہدہ کر لیا ہے۔ تو ہم بھی آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جیسی سم الفار کی خاصیت یقینی طور پر دریافت کرنے کے لیے عقل کو ایک دوسرے رفیق کی حاجت ہوئی، یعنی تجربہ صحیحہ کی حاجت، ایسا ہی الہیات اور عالم معاد کے حقائق علی وجہ الیقین دریافت کرنے کے لیے عقل کو الہام الہی کی حاجت ہے، اور بغیر اس رفیق کے عقل کا کام علم دین میں چل نہیں سکتا، جیسے دوسرے علوم میں بغیر دوسرے رفیقوں کے عقل بے دست و پا اور ناقص اور ناتمام ہے۔ غرض عقل فی حد ذاتے ہی مستقل طور پر کسی کام کو یقینی طور پر انجام نہیں دے سکتی جب تک کوئی دوسرا رفیق اس کے ساتھ شامل نہ ہو، بغیر شمول رفیق کے ممکن نہیں کہ خطا اور غلطی سے محفوظ اور معصوم رہ سکے، بالخصوص علم الہی میں جس کے تمام ابحاث کی کنہ اور حقیقت اس عالم کی وراء الورا ہے، جس کا کوئی نمونہ اس دنیا میں موجود نہیں۔
ان امور میں عقل ناقص انسانی غلطی سے تو کیا بچے گی، کمال معرفت کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچا سکتی، اور غایت کار جو بذریعہ عقل دریافت کیا جاتا ہے اس کا مضمون صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ قیاس کنندہ اپنے گمان میں گو گمان واقعی ہو یا غیر واقعی کسی امر کی ضرورت قرار دے لیتا ہے، مگر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ امر جو ضروری قرار دیا گیا ہے خارجی طور پر بھی متحقق الوجود ہے، اور اسی جہت سے علم اس کا ایک ایسی فرضی ضرورت پر مبنی ہونے کی وجہ سے جس کا خارجی طور پر اس کو کوئی پتہ نہیں ملا، ایک مجرد خیال بے بنیاد تصور ہوتا ہے، اور یقین کامل کے درجے سے اس کو بکلی یاس اور بے نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ محض فرضی ضرورتوں اور مجرد خیالات کی تودہ بندی سے یقین کامل کا مرتبہ عقل کو حاصل ہو جائے، بلکہ اس کامل یقین کے حاصل کرنے کے لیے تمام معاملات دنیا اور دین کے ایک ہی اصول محکم پر چلتے ہیں، یعنی ہر یک امر خواہ دینی ہو خواہ دنیاوی اسی حالت میں کامل یقین کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ جب علم حقائق اشیاء کا صرف قیاسی وجوہ میں محدود نہ رہے، اور وجہ ثبوت وجود کسی چیز کی فقط اتنی ہی اپنے ہاتھ میں نہ ہو کہ قیاس اس کے وجود کو چاہتا ہے، بلکہ کسی طور سے اس کے واقعہ فی الخارج ہونے کا بھی پتہ مل جائے، عجوزہ عقل صرف خیالات کے ورطہ میں ڈوبی نہ رہے، اور جس امر کا موجود ہونا خیالی طور پر اس نے فرض کر لیا ہے اس امر کے وجود پر بطور واقعی مطلع بھی ہو جائے، اور جبکہ استکمال یقین کا علم واقعہ پر موقوف ہوا، اور ظاہر ہے کہ واقعات خارجیہ کی خبر دینا عقل کا کام اور منصب نہیں، بلکہ یہ مؤرخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کا منصب ہے، جنہوں نے بچشم خود ان واقعات کو دیکھا ہو یا ان حالات کو کسی دیکھنے والے کی زبان سے سنا ہو۔ بس اس صورت میں عقل ناقص انسان کے لیے واقعہ نگاروں اور مورخوں اور آزمودہ کاروں کی ضرورت پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ گو کسی امر میں لاکھ منہ شگافی کرو، مگر جو کچھ وقت اور شان اس کی تجربہ یا تاریخ کے شمول سے کھلتی ہے وہ بات مجرد قیاس سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس جگہ کسی شہادت رویت کی حاجت پڑتی ہے اس جگہ قیاسی اٹکلیں کام نہیں دے سکتی، اور فقط قیاسی تیر چلانے والا، صرف منہ سے باتیں بنانے والا ایک مورخ واقف حالات یا صاحب تجربہ اور آزمائش کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا تو پھر مورخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کی کوئی ضرورت نہ رہتی، اور لوگ صرف اپنے قیاسوں سے دنیا کے متفرق حالات جن کا جاننا تاریخ اور تجربہ اور واقعہ دانی پر موقوف ہے معلوم کر لیتے، اور سارا دھندا نظام عالم کا فقط قیاسی اٹکلوں سے چلا لیتے۔ مورخوں اور واقعہ نگاروں اور اہل تجربہ لوگوں کی تب ہی تو حاجت پڑی کہ جب اکیلی عقل اور مجرد قیاس سے کام چل نہ سکا، اور صرف قیاس کی کشتی میں بیٹھنے سے دنیا کی سب مہمات ڈوبتی نظر آئیں، اور فقط عقل کے چرخ پر چڑھنے سے سارا کام اس عالم کا برباد ہوتا دکھائی دیا۔ حالانکہ دنیا کے معاملات کچھ ایسے بڑے پیچیدہ نہیں، بلکہ ایسے صاف اور واضح ہیں کہ گویا ہماری آنکھ کے سامنے اور نظر کے نیچے ہیں، اور جو دقتیں اس نادیدہ عالم کے واقعات میں پیش آتی ہیں، اور جس طرح غیر مرئی اور غیب الغیب جہان کے تصور کرنے کے وقت میں حیرتیں رونما ہوتی ہیں، اور نظر اور فکر کے آگے ایک دریا ناپیدا کنار دکھلائی دیتا ہے جس جگہ اس کا ہزارم حصہ بھی نہیں، تو اس صورت میں
اگر ہم صریحاً و عمداً بے راہی اختیار نہ کریں تو بلا شبہ اس اقرار کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہمیں اس عالم کے حالات اور واقعات ٹھیک ٹھیک معلوم کرنے کے لیے اور ان پر یقین کامل لانے کی غرض سے دنیا کی نسبت صدہا درجہ زیادہ مورخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کی حاجت ہے، اور جبکہ اس عالم کا مورخ اور واقعہ نگار بجز خدا کی کلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور ہمارے یقین کا جہاز بغیر وجود واقعہ نگار کے تباہ ہوا جاتا ہے اور بعد سرسر وساوس کی ایمان کی کشتی کو برتائے ہلاکت میں ڈالتی جاتی ہے۔ اس صورت میں کون عاقل ہے کہ جو صرف عقل ناقص کی رہبری پر بھروسہ کر کے ایسے کلام کی ضرورت سے منہ پھیرے جس پر اس کی جان کی سلامتی موقوف ہے اور جس کے مضامین صرف قیاسی اٹکلوں میں محدود نہیں بلکہ وہ عقلی دلائل کے علاوہ بحیثیت ایک مورخ صادق عالم ثانی کے واقعات صحیحہ کی خبر بھی دیتا ہے اور چشمدید ماجرا بیان کرتا ہے۔ از وحی خدا صبح صداقت بدمیده چشمی که ندید آن صحف پاک چه دیده؟ کاخ دل ما شد ز همان ناف معطر و آن یار بیامد که ز ما بود رمیده. آن دیده که نور نگرفته است ز فرقان حقا که همی عمر ز کوری نرهیده. آن دل که جست از وی گل گلزار خدا جست سوگند توان خورد که بویش نشمیده. بخور ندهم نسبت آن نور که بینم صد خور که به پیرامن او حلقه کشیده. به دولت و بدبخت کسانی که از آن نور سر تافته از نخوت و پیوند بریده. ہاں سچ بات ہے کہ عقل بھی بے سود اور بے فائدہ نہیں، اور ہم نے کب کہا ہے کہ بے فائدہ ہے؟ اگر اس بدیہی صداقت کے ماننے سے ہم کس طرح بھاگ سکتے ہیں کہ مجرد عقل اور قیاس کے ذریعے سے ہمیں وہ کامل یقین کا سرمایہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو عقل اور الہام کے اشتمال سے حاصل ہوتا ہے، اور نہ لغزشوں اور غلطیوں اور خطاؤں اور گمراہیوں اور خود پسندیوں اور خود بینیوں سے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہمارے خود تراشیدہ خیالات خدا کے پرزور اور پرجلال اور پرروب حکم کی طرح جذبات نفسانی پر غالب آ سکتے ہیں، اور نہ ہمارے تباہ ذات تصورات اور خشک تخیلات اور بے اصل توہمات ہم کو وہ سرور اور خوشی اور تسلی اور تشفی پہنچا سکتے ہیں کہ جو محبوب حقیقی کا دل آویز کلام پہنچاتا ہے۔ تو پھر کیا ہم ایک اکیلی عقل کے پیرو ہو کر ان تمام نقصانوں اور زیانوں اور بدبختیوں اور بد نصیبیوں کو اپنے لیے قبول کر لیں اور ہزارہا بلاؤں کا اپنے نفس پر دروازہ کھول دیں؟ عاقل انسان کسی طرح اس محمل بات کو باور نہیں کر سکتا کہ جس نے کامل معرفت کی پیاس لگا دی ہے اس نے پوری معرفت کا لبالب پیالہ دینے سے دریغ کیا ہے، اور جس نے آپ ہی دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے اس نے حقیقی عرفان کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اور خدا شناسی کے تمام مراتب کو صرف فرضی ضرورت پر خیال دوڑانے میں محدود کر دیا ہے۔ کیا خدا نے انسان کو ایسا ہی بدبخت اور بے نصیب پیدا کیا ہے کہ جس کامل تسلی کو خدا شناسی کی راہ میں اس کی روح چاہتی ہے اور دل تڑپتا ہے، اور جس کے حصول کا جوش
اس کی جان و جگر میں بھرا ہوا ہے، اس کے حصول سے اس دنیا میں اس کو بکلی یاس اور نا امیدی ہے۔ کیا تم ہزارہا لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہیں کہ اس بات کو سمجھے کہ جو معرفت کے دروازے صرف خدا کے کھولنے سے کھلتے ہیں وہ انسانی قوتوں سے کھل نہیں سکتے، اور جو خدا کا آپ کہنا ہے کہ میں موجود ہوں، اس سے انسانوں کے صرف قیاسی خیالات برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ خدا کا اپنے وجود کی نسبت خبر دینا ایسا ہے کہ گویا خدا کو دکھلا دیتا ہے، مگر صرف قیاساً انسان کا کہنا ایسا نہیں ہے۔ اور جبکہ خدا کے کلام سے کہ جو اس کے وجود خاص پر دلالت کرتا ہے ہمارے عقلی خیالات کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر تکمیل یقین کے لیے کیوں اس کے کلام کی حاجت نہیں؟ کیا اس صریح تفاوت کو دیکھنا تمہارے دل کو ذرا بھی بیدار نہیں کرتا؟ کیا ہمارے کلام میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو تمہارے دل پر مؤثر ہو؟ اے لوگو، اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت نہیں کہ عقل انسانی مغیبات کے جاننے کا آلہ نہیں ہو سکتی، اور کون تم میں سے اس بات کا منکر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بات فوت کے پیش آنے والا ہے وہ سب مغیبات میں ہی داخل ہے۔ مثلاً تم سوچو کہ کسی کو واقعی طور پر کیا خبر ہے کہ موت کے وقت کیوں کر انسان کی جان نکلتی ہے اور کہاں جاتی ہے اور کون ہمراہ لے جاتا ہے اور کس مقام میں ٹھہرائی جاتی ہے، اور پھر کیا کیا معاملہ اس پر گزرتا ہے۔ ان سب باتوں میں عقل انسانی کیوں کر قطعی فیصلہ کر سکے؟ قطعی طور پر تو انسان تب فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب ایک دو مرتبہ پہلے مر چکا ہوتا اور وہ راہیں اسے معلوم ہوتی جن راہوں سے خدا تک پہنچا تھا، اور وہ مقامات اسے یاد ہوتے جن میں ایک عرصے تک اس کی سکونت رہی تھی۔ مگر اب تو نری اٹکلیں ہیں، گو ہزار احتمال نکالو، موقع پر جا کر تو کسی عاقل نے نہ دیکھا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایسے بے بنیاد خیالات سے آپ ہی تسلی پکڑنا ایک طفل تسلی ہے، حقیقی تسلی نہیں ہے۔ اگر تم محققانہ نگاہوں سے دیکھو تو آپ ہی شہادت دو کہ انسان کی عقل اور اس کا کانشنس ان سب امور کو علی وجہ الیقین ہرگز دریافت نہیں کر سکتا، اور صحیفہ قدرت کا کوئی صفحہ ان امور پر یقینی دلالت نہیں کرتا۔ دور دراز کی باتیں تو یک طرف رہیں، اول قدم میں ہی عقل کو حیرانی ہے کہ روح کیا چیز ہے اور کیوں کر داخل ہوتی اور کیوں کر نکلتی ہے۔ ظاہراً تو کچھ نکلتا نظر نہیں آتا اور نہ داخل ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر کسی جاندار کو وقت نزع جان کے کسی شیشے میں بھی بند کرو تب بھی کوئی چیز نکلتی نظر نہیں آتی، اور اگر بند شیشے کے اندر کسی مادہ میں کیڑے پڑ جائیں تو ان روحوں کے داخل ہونے کا بھی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا۔ انڈے میں اس سے بھی زیادہ تعجب ہے، کس راہ سے روح پرواز کر کے آتی ہے، اور اگر بچہ اندر ہی مر جائے تو کس راہ سے نکل جاتی ہے۔
کیا کوئی عاقل اس معمے کو صرف اپنی ہی عقل کے زور سے کھول سکتا ہے؟ وہم جتنے چاہو دوڑاؤ، مگر مجرد عقل کے ذریعے سے کوئی واقعی اور یقینی بات تو معلوم نہیں ہوتی۔ پھر جبکہ پہلے ہی قدم میں یہ حال ہے تو پھر یہ ناقص عقل امور معاد میں قطعی طور پر کیا دریافت کر لے گی؟ کیا آپ لوگوں میں اس بات کا سمجھنے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تمہاری اس مصیبت زدہ حالت پر تمہیں آپ ہی رحم نہیں آتا، جس حالت میں جیفائے دنیا کے پیچھے تمہارے پیٹ میں اتنی کھلبلی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے حصول کے جوش میں ہزارہا کوس کا سفر خشکی و تری میں کرتے ہو، تو کیا عالم معاد تمہاری نظر میں کچھ چیز نہیں؟ افسوس، کیوں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ روح کی ہر یک بے قراری کا چارہ اور نفس امارہ کی ہر یک مرض کا علاج صرف اپنے ہی تخیلات اور تصورات سے ممکن نہیں۔ یہ ایک قدرتی قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی جذبہ نفسانی یا آفت روحانی میں مبتلا ہو، مثلا قوت غضبیہ اشتعال میں ہو، یا قوت شہویہ شعلہ زن ہو، یا کسی مصیبت اور ماتم اور ہم اور غم میں گرفتار ہو، یا کسی اور تغیر نفسانی یا روحانی سے مقہور ہو، تو وہ ان امراض اور اغراض کو کہ جو اس کے نفس اور روح پر غلبہ کر رہی ہیں صرف اپنے واعظ اور نصیحت سے دور نہیں کر سکتا، بلکہ ان جذبات کے فروغ کرنے کے لیے ایک ایسے واعظ کا محتاج ہوتا ہے کہ جو سامع کی نظر میں باروب اور بزرگ اور اپنی بات میں سچا اور اپنے علم میں کامل اور اپنے عہدوں میں وفادار ہو، اور بائیں ہما ان امور کے پورا کرنے پر قادر بھی ہو جن سے سامع کے دل میں خوف یا امید یا تسلی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی اور ظاہر ہے کہ اکثر اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ ایک گناہ کو حقیقت میں ایک گناہ سمجھتا ہے یا ایک امر خلاف استقامت اور صبر کو خلاف استقامت بھی جانتا ہے، مگر کچھ ایسا غفلت کا پردہ یا ناگہانی غم کا صدمہ اس کے دل پر آ پڑتا ہے کہ وہ پردہ تب ہی اٹھتا ہے کہ جب دوسرا شخص جس کی عظمت اور بزرگی اور صداقت اس کے دل میں متمکن ہے اس کو سمجھاتا ہے، ترغیب یا ترہیب یا تسلی و تشفی، یعنی جیسا کہ موقع ہو اس کو دیتا ہے، اور اس کا کلام اثر میں کچھ ایسا عجیب ہوتا ہے کہ گو وہ انہی دلائل کو پیش کرے کہ جو سامع کو معلوم ہیں، مگر وہ پا شکستہ کو کمر بستہ اور سست کو چست اور ضعیف کو قوی اور مضطرب کو تسلی یافتہ کر دیتا ہے۔ اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں دانا انسان آپ اقراری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مغلوب النفس یا بے قرار ہونے کی حالتوں میں ان کا محتاج ہے، بلکہ جن کی روحیں نہایت لطیف اور طالب حق اور جن کے دل گناہوں کی کدورت اور کثافت سے جل تر بیزار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مغلوب النفس ہونے کی حالتوں میں خود بیمار کی طرح اس علاج کے مستدعی ہوتے ہیں تا کسی مرد خدا کی زبان سے کلمہ ترغیب یا ترہیب
یا کلمات تسلی و تشفی سن کر اپنے اندرونی انکباس سے شفا پاویں۔ غرض بلا شبہ انسان کی فطرت میں یہ خاصیت ہے کہ گو وہ کیسا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو، مگر حوادث اور جذبات نفسانی کے وقت جیسا دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، صرف اپنی باتوں سے ہرگز نہیں۔ مثلا جس پر کوئی حادثہ پڑتا ہے یا کوئی ماتم وقوع میں آ جاتا ہے، وہ فی نفس ہی اس بات سے کچھ بے خبر نہیں ہوتا کہ دنیا خوشی اور امن کی جگہ نہیں، نہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔ لیکن صدمہ کے وقت اس عاجز انسان پر قلق اور بے قراری غلبہ کر جاتی ہے اور دل ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ایسا شخص کہ جو اس کی نظر میں نہایت مقدس و کامل و بزرگوار ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ صبر کر، صابروں کے جناب الہی میں بڑے بڑے اجر ہیں اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، سو اگرچہ یہ بات اس کو پہلے بھی معلوم ہی تھی، پر اس کے منہ سے سن کر ایک عجیب طرح کا اثر ہوتا ہے کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وقت اور ہر محل میں اپنے ہی خود تراشیدہ خیالات اپنے دل پر اثر ڈال نہیں سکتے، بلکہ بسا اوقات جذبات نفسانی یا آلام روحانی سے ایسی عقل دب جاتی ہے کہ انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہی نہیں رہتی، اور اس وقت وہ خود اپنے تئیں اس حالت میں پاتا ہے کہ اس کے لیے کسی دوسرے کی طرف سے ترغیب یا ترہیب یا تسلی تشفی کی باتیں صادر ہوں۔ بس ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے دانا انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا نے جو اس کی فطرت کو ایسا بنایا ہے، یہی وضع فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس حکیم مطلق نے انسان ضعیف البنیان کو اپنی ہی رائے اور قیاس پر چھوڑنا نہیں چاہا، بلکہ جس طور کے واعظوں اور متکلموں سے اس کی تسلی اور تشفی ہو سکتی ہے اور اس کے جذبات نفسانی دب سکتے ہیں اور اس کی روحانی بے قراریاں دور ہو سکتی ہیں، وہ سب متکلم اس کے لیے پیدا کیے ہیں، اور جس کلام سے اس کی امراض و آراز دور ہو سکتی ہیں، وہ کلام اس کے لیے مہیا کیا ہے۔ یہ ثبوت ضرورت الہام کا کسی اور طرز سے نہیں، بلکہ خدا کا ہی قانون قدرت اسے ثابت کرتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ دنیا میں کروڑہا آدمی کہ جو مصیبت میں، معصیت میں، غفلت میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ دوسرے واعظ اور ناصح سے متاثر ہوا کرتے ہیں، اور ہر جگہ اپنا ہی علم اور اپنے ہی خیالات ہرگز کافی نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جس قدر متکلم کی ذاتی عظمت اور وقت سامع کی نظر میں ثابت ہو، اسی قدر اس کا کلام تسلی اور تشفی بخشتا ہے۔ اسی شخص کا وعدہ موجب تسکین خاطر ہوتا ہے کہ جو سامع کی نظر میں صادق الوعد اور ایفائے وعدہ پر قادر بھی ہو۔ اس صورت میں کون اس بدیہی بات میں کلام کر سکتا ہے کہ امور معاد اور ما وراء المحسوسات میں اعلیٰ مرتبہ تسلی اور تشفی اور تسکین خاطر کا کہ جو جذبات نفسانی اور عالم روحانی کو دور کرنے والا ہو، صرف خدا کے کلام سے حاصل ہو سکتا ہے، اور قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے اس سے عمدہ تر موجب تسلی و تشفی کا اور کوئی امر قرار نہیں پا سکتا
جب کوئی آدمی خدا کے کلام پر پورا پورا ایمان لاتا ہے اور کوئی آراز سوری یا مانوی درمیان نہیں ہوتا تو خدا کا کلام اس کو بڑے بڑے گردابوں میں سے بچا لیتا ہے اور سخت سخت جذبات نفسانی کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑے بڑے پردہشت حادثوں میں صبر بخشتا ہے۔ جب دانا انسان کسی مشکل یا جذبہ نفسانی کے وقت میں خدا کے کلام میں وعد اور وعید پاتا ہے یا کوئی دوسرا اسے سمجھاتا ہے کہ خدا نے ایسا فرمایا ہے تو ایک بارگی اس سے ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ توبہ پر توبہ کرتا ہے۔ انسان کو خدا کی طرف سے تسلی پانے کی بڑی بڑی حاجتیں پڑتی ہیں۔ بسا اوقات وہ ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کا کلام آیا نہ ہوتا اور اس کو اپنی اس بشارت سے مطلع نہ کرتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ البقرہ آیت 156 تا 158۔ تو وہ بے حوصلہ ہو کر شاید خدا کے وجود سے ہی انکار کرتا اور یا نا امیدی کی حالت میں خدا سے بکلی رابطہ توڑ دیتا اور یا غموں کے صدمے سے ہلاک ہو جاتا۔